ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لادادن کے درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج الحمدللہ 16 رمضان المبارک اور آخری دھاکہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی، آخری عشرہ میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرا اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور تیسرا قیام اللیل کرنا چاہیے، اور چوتھا لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ کس عشرے میں ہے، وہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ ان چاروں کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومنین کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ ان کے پہلو جو ہیں بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں
اور رات کو سجدے میں اور قیام میں رہتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، پہلی بات آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ 4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ پہلے اہمیت بتلائی جائے، اس لیے ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان اذا دخل العشر احیا لیلا وایقظ اہلہ واشد مئزرا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، عبادت کے لیے عبادت کو زیادہ کرتے، رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اسی طرح امی عائشہ، دوسری روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت جو ہے آخری عشرے میں کرتے، یعنی باقی دنوں کی بنسبت اللہ کے پاک پیغمبر آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرتے اور ہمیں بھی اٹھاتے۔ یعنی یہ آخری عشرے کی فضیلت ہے کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کرتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے اور اعتکاف میں بیٹھتے۔ پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے لیے تیاری کرتے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتے۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں دنیا کی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کے حضور جھکنا اور اپنے دل کو اس کے ساتھ جوڑنا، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یعنی سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دل لگانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری گل میں کرنے کا میں 4 گلاں کرنی ہے، ایک گل ہو گئی ہے۔ دوسری گل امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے، رمضان کا آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی۔ یعنی عورتاں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، گھر چ نہیں، مسجد وچ کوئی قرآن آندا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو، اس حالت میں ہو گیا آپ اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی بیوی کو نہیں چھونا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض
قبض فيه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن اعتکاف بیٹھتے تے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال سی جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیتا. وہ امور جو کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو منع کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے لیے جو اعمال وہ نہیں کر سکتا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجت الا لما بد من. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اعتکاف بیٹھے مسجد دے اندر ہی بیٹھنا ہے، مسجد دے اندر بیٹھے اعتکاف، اللہ دے پاک پیغمبر نے جنہ چیزاں تو منع کیتا ہے چیزاں نہیں کرنیاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بیمار کرسی کرنے واسطے نہیں جانا. یہ نہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے پتہ چلا فلانا بیمار ہے اٹھ کے چل پے. اللہ دے پاک پیغمبر نے منع فرمایا. نیکی بڑی ہے. ایک حدیث چاہتا ہے جب بندہ بیمار کی تیمارداری کرنے واسطے جاتا ہے 70,000 فرشتوں تو واسطے دعا کرتے رہتے ہیں. اور اتنے اللہ دے پاک پیغمبر نے کی فرمایا کہ انہوں منع کیتا گیا جڑا اعتکاف سے بیٹھا ہے وہ بغیر عذر تو مسجد تو باہر نہیں جا سکتا. پہلی چیز بیمار کی تیمارداری نہیں کرنی. دوسرا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جنازے واسطے نہیں جانا. جنازہ اگر مسجد دے وچ تو پھر پڑھ سکتا ہے، باہر جنازے تے نہیں جانا. دوسری گل تے تیسری اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدوں اعتکاف چ بیٹھ جانا ہے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی جدوں تسی اعتکاف بیٹھ جانا ہے تے اپنی بیوی نو نہیں چھونا، اپنی بیوی نو نہیں چھونا. تو رمضان المبارک دن دے وچ دوسری حرام ہے تے رات کو حلال ہے. رات کو بھی اللہ دے پیغمبر نے کیا کہ واسطے حلال نہیں ہے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرما دیتا ہے. تیسری گل تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ضرورت تو باہر نہیں نکلنا. اعتکاف والے دی گل ہو رہی ہے کہ اعتکاف والا نہ ہی تیمارداری کر سکتا ہے، نہ ہی جنازے تے جا سکتا ہے، نہ ہی بیوی دے نال مباشرت کر سکتا ہے. تے کس طرح نکل سکتا ہے؟ آئیے میں ایک حدیث سناواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے نے، اما جی حفصہ آئیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو وغیرہ کیتی ہے تے جدوں اما جان لگیاں نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال ہی اٹھے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک چھڈن گئے نے، باہر تک مطلب گھر تک چھڈن گئے نے تے جدوں مسجد تو باہر نکلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے دو انصاریاں دے منڈے کھڑے نے، صحابی کھڑے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں صحابیاں وال ویکھیا تے کہندے نے اے میرے صحابیو اے حفصہ ہے. تو صحابی کی کہندے نے سبحان اللہ یا رسول اللہ کہ اللہ پاک ہے تے اللہ دے پیغمبر ہی تہاڈے شک کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی دی گنجائش نہیں چھڈی، یعنی بغیر عذر تو مسجد تو باہر نہیں نکلنا چاہیے. عذر بندہ اعتکاف تو بیٹھا ہے، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نہیں آ سکتا اتنے جا سکتا ہے، یعنی وہی اہلیہ آئی ہے مسجد تو کھانا وغیرہ دین واسطے انہوں پتا ہے وہ کلی ہے تو میں چھڈ جاواں کیونکہ آپ وسلم کی حدیث موجود ہے وہ جا سکتی ہے. یعنی ایک اعتکاف بیٹھن دے آپ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ ہی وہ بیمار کی تیمارداری کرے گا، نہ ہی جنازے تے جائے گا، نہ ہی اپنی بیوی نو ٹچ کرے گا. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر تو مسجد تو باہر جڑا اعتکاف بیٹھا وہ نہیں جا سکتا. تو ظاہری بات ہے جڑا اعتکاف بیٹھا
انہیں نمازاں تے 5 پڑھنیاں نے تو انہوں چاہیے نفل نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد اذنته بحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے نفل نوافل فرض تے پڑھنے نے نفل نوافل بھی پڑھنے چاہیے نے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں اودے نال اعلان جنگ کرنا وا. اللہ دا دوست کہہ رہا آئیے میں حدیث پوری سناوا سمجھ آئے گی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او فرض نماز پڑھتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے تے فرض دے نال نال نوافل بھی شروع کر دیندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی اودے نال محبت کرن لگ جاندے نے تے جدوں اللہ رب العزت اس بندے دے نال محبت کرتے نے جڑا فرض پڑھدا ہے فرض دے نال نفل بھی پڑھنے شروع کر دیتے نے تے اللہ تبارک و تعالی کی کہندے نے اللہ تبارک و تعالی کہندے نے میں اودی اکھ بن جانا میں اودی اکھ بن جانا میں اودا کان بن جانا جس نال سندا میں اودی اکھ بن جانا جس نال او ویکھدا میں اودے ہاتھ بن جانا جس نال او کام کردا میں اودے پاؤں بن جانا جس نال او چل کے جاندا. یعنی ساری چیزاں نو اللہ رب العزت اپنی اطاعت وچ لے لیندے نے انہوں اطاعت دی توفیق دے دیندے نے. جدوں بندہ فرض پڑھدا ہے تے فرض دے نال نوافل دا بھی اہتمام کردا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تے جدوں فرض پڑھدا ہے نفل پڑھدا ہے تے اللہ رب العزت کہندے نے او جدوں پھر میرے کولوں سوال کردا ہے او بندہ جیڑا فرض پڑھدا ہے نال نفل بھی پڑھدا ہے تے پھر او جدوں میرے کولوں سوال کردا ہے تے میں اودا سوال سننا تے جدوں میرے کلو معافی طلب کردا ہے تو میں معاف کر دینا. یعنی اللہ رب العزت دے اتنا قریب ہو جاتا ہے. یعنی فرض دے نال نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جڑا اعتکاف تے بیٹھا ہے ظاہری بات ہے وہ پورا دن تے رات اتنے رہنا تے او الحمدللہ فرض بھی پڑھے گا تے نفل بھی پڑھے گا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم سنتئی عشرۃ رکعۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ دن وچ 12 رکعتاں پڑھے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت وچ ایک گھر بنا دیندے نے. کدے واسطے جڑا 12 رکعتاں پڑھدا ہے تے جدوں اے حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے جدوں دی میں اے حدیث سنی ہے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندیاں نے جدوں دی میں اے حدیث سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں کدی 12 رکعتاں نہیں چھڈیاں. 12 رکعتاں کیڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت ام حبیبہ کہندیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ شیئن من صلی من یوم و لیلۃ سنتئی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ رب العزت دے واسطے جنت گھر بنا دیندے نے. 4 رکعتاں ظہر تو پہلے دیاں تے 2 بعد والیاں 6 ہو گئیاں تے مغرب تو بعد دیاں 2 رکعتاں 8 تے عشاء تے فجر تو بعد یہ 2 رکعتاں پڑھی دیاں نے 10 ہو گئیاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتین قبل الفجر
جیڑا بندہ فجر تو پہلا فجر دی نماز جماعت تو پہلا 2 رکعتاں پڑھی دیاں نے 12 رکعتاں مکمل ہو گیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ رب العزت دے واسطے جنت چ ایک گھر تیار کر دیندے نے۔ تو ظاہری بات ہے جڑا اعتکاف تے بیٹھا ہے او ساریاں چیزاں نو یعنی لٹ کے لے جائے گا، ساری عبادت نو ساری نیکیاں لٹ کے لے جائے گا جڑا اعتکاف بیٹھا ہے۔ تے آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے من حافظ علی 40 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ جنت گھر دی روایت علیحدہ علیحدہ روایت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ظہر تو پہلے دیاں فرضاں تو پہلے دیاں 4 رکعتاں دی محافظت کردا ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم دی اگ دے کولوں دور کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ ظہر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے تے دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے رحمت دی دعا کیتی اور دعا کیتی ہے جڑا بندہ عصر دی فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں دی محافظت کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے رحمت دی دعا کیتی ہے اس واسطے ظاہری بات جڑا اعتکاف تے بیٹھا ہے اونے فجر پڑھی ہے تے او اوتھے ہی ہے یعنی کہ اونے اوتھے ہی رہنا ہے تو انہوں چاہیے اشراق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انصاری نے کہندے نے من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت انس بیان کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے اذکار کردا رہندا ہے تے طلوع فجر ہو جاتی ہے سورج نکل آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اونوں ایک حج تے عمرے دا 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تام پورا ثواب دیتا جاندا ہے۔ میرا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کردا رہندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اودے واسطے ایک حج تے عمرے دا تام 3 دفعہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایتھے مینوں یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک چ عمرہ کردا ہے تے اونے میں محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج کیتا ہے۔ جن نے عمرہ کیتا ہے رمضان المبارک ماشاءاللہ بھائی عبدالسلام گئے سن ماشاءاللہ آئے نے کل دے اہلا و سہلا مرحبا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور سانوں ہی سارے اللہ رب العزت بلاوے۔ اسی طرح ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ ہر شخص جڑا او دے 360 جوڑنے تے صدقہ کرنا لازمی او دے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ الحمدللہ کہنا صدقہ اللہ اکبر کہنا صدقہ لا الہ الا اللہ کہنا
صدقہ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر یہ کام نہیں کر سکیا تے چاشت دیاں 2 رکعتاں کفایت کر جانگیاں انہوں، یعنی اشراق تو بعد 1 گھنٹے تو بعد تقریباً جب ٹائم شروع ہوتا ہے چاشت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واسطے 2 رکعتیں کافی نے، چاشت دیاں 2 رکعتاں۔ اسی طرح حضرت برادہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الانسان 360 مسفلا فعلیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دے 360 جوڑنے، کتنے جوڑنے؟ 360 جوڑنے تے انہاں دا صدقہ کرنا روزانہ دا صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابی کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر جے او طاقت نہ رکھے صدقہ کرن دی تے او کی کرے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا النخاءۃ فی المسجد تدفنها والشیء تنحیہ عن الطریق فإن لم تجد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اینی گل کیتی ہے کہ 360 جوڑنے تے انہاں دا صدقہ کرنا لازمی ہے، تے صحابی کہندے نے اللہ دے پیغمبر اگر وہ طاقت نہ رکھے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مسجد دے وچ اگر کوئی تھوک وغیرہ پئی ہے انہوں صاف کر دے، تھوک وغیرہ پئی صاف کر دے، یا رستے دے وچ کوئی گند وغیرہ پیا انہوں ہٹا دے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر انہاں وچوں کوئی چیز نہ پاویں تے چاشت دیاں 2 رکعتیں کافی نے، یعنی 360 جوڑاں دا صدقہ ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال نے ایک بندہ جڑا اعتکاف تے بیٹھا ہے وہ کر سکتا ہے، 2 گلاں مکمل ہو گئیاں، 2 گلاں مکمل ہو گئیاں، پہلی آخری عشر وچ زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دوسرا اعتکاف کرنا چاہیے، تیسری گل قیام اللیل، اللہ دا قرآن آندا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، قرآن دا دوسرا مقام کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، قرآن مجید کا تیسرا مقام والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان تینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنہیں مومن بندے نے مومنین دی صفات بیان کی دی، اللہ رب العزت نے کہندے نے انہاں دے پہلو جڑے نے اپنے بستراں تو علیحدہ رہندے نے، اپنے بسترے جو علیحدہ رہندے نے، سجدہ کردے نے، رکوع کردے نے، اللہ تبارک و تعالی دے اگے سجدہ ریز ہوندے نے، قیام کردے نے، رکوع کردے نے، سجدہ کردے نے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ رحمان کے بندے جو ہیں ان کا پہلو جو ہے وہ بستروں کے ساتھ ہی لگتا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ قیام اللیل یہ تہجد کی نماز کو کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز قیام اللیل تراویح بھی جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی یہ ایک ہی نماز ہے تہجد کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے، 3 دن نماز پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ساتھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حصہ تہائی حصہ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 پر روزے نہیں آئے، صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ آ جاتے تو کیا ہی اچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیل، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب امام ختم کر دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور پوری رات اس کو قیام کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں پڑھ ٹھیک گھر میں بھی ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، پر یہ حدیث جو ہے اس سے محروم ہے وہ جو گھر میں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام جماعت کرواتا ہے اور جب سلام پھیرتا ہے جب ختم ہو جاتی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے 23ویں کو پڑھائی تہائی رات، 25ویں کو پڑھائی آدھی رات، تو 27ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا قیام کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہماری سیانی فوت ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ رب العزت اس نماز کو فرض ہی نہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اہتمام کیا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تو پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینہ آئے نے ہجرت کر کے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سلام نو عام کرو، یعنی السلام علیکم نو عام کرو، 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کریا کرو۔ اگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدوں سارے سو جان تے اللہ رب العالمین دے اگے سجدہ ریز ہوا کرو، نماز پڑھیا کرو، نماز تہجد یعنی نماز تہجد پڑھیا کرو۔ اگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، تے داخل ہو جاؤ گے سلامتی دے نال جنت سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ گے۔ تے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالجنت غرفا یضاء ظاہرها من باطنها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے بالا خانے نے درجے نے، یعنی جنت دے درجے نے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بالا خانے ایسے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہروں اندر دیکھ سکتا بندہ تے اندروں باہر دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اندر کھلوتا ہے بندہ تے باہر نو دیکھ سکتا، باہر کھلوتا ہے کوئی تو اندر والے نو دیکھ سکتا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک واسطے تیار کیتا گیا ہے جیڑا کھانا کھلاندا ہے اور جدوں گل کردا ہے تے نرمی دے نال گل کردا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل روزے رکھدا ہے، نفلی روزے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے اس وقت وہ نماز پڑھتا ہے جدوں سارے ستے نے، تے اللہ رب العزت نے وہ واسطے کی تیار کیتا ہے، جنت وچ بالا خانے تیار کیتے نے جڑے باہروں کھلو کے اندر نظر آندا، اندروں کھلو کے باہر نظر آندا۔ دعا کرو اللہ رب العزت ساڈے قسمتاں چ کرے، آمین کہہ دیو، آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آخری عشرے میں جو ہے وہ قیام کرنا چاہیے، اور آخری تہائی رات میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تیسری گل میں کرنا پیا قیام اللیل دی ایک گل رہندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت بڑے بابرکت نے، بلند و بالا نے، اللہ رب العزت بڑی برکتاں والے نے۔ تے جدوں آخری حصہ ہوندا ہے، جدوں
جدوں آخری حصہ رات دا آخری حصہ ہوندا تہائی حصہ ہوندا تے اللہ رب العزت آسمان دنیا تے آ جاندے نے اللہ رب العزت اعلان کردے نے اللہ رب العزت اعلان کردے نے ہے کوئی میرے کو منگن والا ہے کوئی میرے کو شفا منگن والا ہے کوئی میرے کو کوئی چیز منگن والا میں انہوں عطا کر دیاں تے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث چاہتا ہے کہ اے آوازاں جیڑیاں نے فجر تک آندیاں رہندیاں نے یعنی اللہ رب العزت آواز لگاندے نے ہے کوئی میرے کو منگن والا میں انہوں عطا کر دیاں ہے کوئی معافی منگن والا ہے کوئی شفا منگن والا تے اللہ رب العزت انہوں عطا کر دیندے نے یعنی آخری پیر جڑا نا وہ دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آج کل سحری کھان واسطے اٹھی دا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سحری چ برکت ہے سحری کھایا کرو تے اللہ دے فرشتے جڑے نے وہ آسمان تو نازل ہوندے نے تے جڑا سحری کھاندا او دے واسطے رحمت دی دعا کردے نے یہ واسطے رحمت دی دعا کردے نے جڑا بندہ سحری کھاندا ہے کیونکہ یہود و نصارا اور مسلمانوں کی سحری سے فرق ہے اس کر کے سحری ضرور کھانی چاہیے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک گھوٹی ہے پانی کا گھٹ بھر کے روزہ رکھ لے سحری ضرور کھا تین چیزیں مکمل ہو گئی چوتھی چیز لیلۃ القدر وہ بھی ایسے ہی ان 10 راتاں دے وچ آندی ہے یعنی 5 راتاں دے وچ 5 راتاں دے وچ آندی ہے لیلۃ القدر قرآن دا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے اس میں فرشتے جو ہے روح الامین کے ساتھ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے یعنی اور رات بھی جڑا اعتکاف تے بیٹھا ہے وہ آسانی دے نال حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ مسجد دے وچ بیٹھا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑے شخص نے ایمان دی ثواب دی نیت دے نال لیلۃ القدر والے دن لیلۃ القدر دی رات قیام کیتا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے او دے پچھلے گناہ جڑے نے اللہ رب العزت سارے معاف کر دیندے نے اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنہ دی ماں ہے اونچی بولو ذرا رضی اللہ عنہا کیونکہ مومنہ دی یقین ہے ماں نے جڑا مومنہ دی ماں نے مندا اسی اونوں مومن مندے نہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے تحلوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشر میں تلاش کرو طاق راتوں میں تلاش کرو یعنی 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں اور 29ویں رات کو تلاش کرو یہ 1000 مہینے تو زیادہ افضلیت والی رات ہے انہوں تلاش کرنا چاہیے اور 5 راتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم دیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو دسن واسطے باہر نکلے نے آئے نے تے رستے دے وچ نہ کوئی بندے دو لڑتے پے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو رفع دفع کران لگ پے تو او علم جڑا نا اللہ رب العزت نے اٹھا لیا آپ نے فرمایا کہ مینوں یاد نہیں رہا کیڑی رات ہے تے 5 راتاں دے وچوں ایک رات ہے تے اے دے وچ قیام اللیل بھی کرنا چاہیے
جاگنا بھی چاہیے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزر واحیا لیلا وایقظ اہلہ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے دے وچ اپنی کمر بستہ ہو جاندے، عبادت زیادہ کردے اور سانوں بھی جگاندے اور اپنے اہل و عیال بھی جگاندے تے صحابہ بھی جگاندے. تے امی عائشہ کہندیاں نے رات نو زندہ کردے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وچ مشغول رہندے. آخری رات وچ آخری راتاں وچ یعنی 5 راتاں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو بیداری کرواندے، صحابہ بھی جاگدے تے صحابیات بھی جاگدیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ نو بھی جگاندے. تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر جے میں او رات نو پا لواں تے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں کی منگا؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھیا کر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مینوں معاف کر، تو معافی نو تو پسند کرنا ہے تے مینوں معاف کر دے. یعنی اے لیلۃ القدر دی رات اگے پیچھے پڑھتے رہنا چاہیے. اور خصوصی وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رات مل جائے رات میں پا لو تے اے دعا کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں رات ہوندی ہے تے صبح جڑی شعاواں نے مدن نکلدی ہیں، اے نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے. اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سولر جو ہے وہ مسجد میں لگ چکا ماشاءاللہ، اور اس کا 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا باقی ہے. 1,00,000 روپیہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ خوشخبری میں نے نہیں، میں حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو انشاءاللہ یہ مسجد کی لائٹیں چلیں گی، پنکھے چلیں گے، بچے بھی نیچے پڑھیں گے. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہے. مجھے یاد ہے کہ 25 سال پہلے جو نا ہم ادھر مٹی پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، مٹی پہ بیٹھ کے صفحے دوسری. تو آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنا بہترین گھر بھی بنا دیا ہے اور مدارس بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی. جو معاونین تھے وہ قبروں میں چلے گئے، تو آج بھی ہم ان کے لیے صدقہ جاری ہے. میری مراد میرے والد محترم میرے بھائی محمد سرور اور بابا جی غلام نبی اور بھائی اکرم حافظ ابراہیم صاحب، اور بعد میں آئے تھے بابا جی عبد الخالق صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بابا جی عبد المالک صاحب. یعنی وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، پھر بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ جب آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے صدقہ جاری ہے، ان کے لیے بے شک قبروں میں ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اس کو عذاب ہو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ کہتے آگے سے ہو کر آؤ. وہ آگے سے ہو کر واپس آئے تو خوشبو آ رہی ہے. پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا؟ کہتے اس کا بچہ جو ہے پہلے دن اس نے بسم اللہ پڑھی ہے
تو اس کا اتنا اجر ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا، اس لیے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر روزہ رکھتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ساتھ ہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ صدقہ کیا ہوگا اس نے تو صدقے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ 1,00,000 روپیہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بے شک ایک بندہ ہی کہہ دے، کیونکہ مسجد میں مقروض ہے، مسجد یعنی کہ ساتھیوں کو جو ہے نا وہ پیسے ادا کرنے ہیں، تو میں سب ساتھیوں سے کہوں گا جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ ضرور اپنا معذور پیش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔